ارشد ندیم والا سارا کچھ ہو جاتا ہے تو وہی کمپنیز، وہی لوگ، وہی ادارے کروڑوں نچھاور کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں سپورٹس کی قدر ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں صرف موقع دیکھ کے صرف عزت کی جاتی ہے۔ میرا نام ظاہر ضیاء ہے اور میں 3 ٹائم نیشنل چیمپئن ہوں اور ایتھلیٹ ہوں اور نیشنل ماؤنٹینئر بھی ہوں، اور میرا جو تعلق ہے وہ اسلام آباد سے ہے۔ اور جیسا کہ سب کو معلوم تھا کہ ہم 14 اگست پہ پاکستانی پرچم لہرانے کے لیے گریس، جسے یونان بھی کہتے ہیں، وہاں پہ جا رہے تھے ہم ماؤنٹ اولمپس سر کرنے، لیکن ڈیو ٹو لیک آف اسپانسر ہم نہیں جا سکے، اور ابھی بھی ہمارا سیم وہی گول ہے، اور ابھی ہمارے جانے میں صرف 2 سے 3 ہفتے صرف رہ گئے ہیں۔ لیکن ابھی تک آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے کہ ہم نے یہی سمجھا کہ ارشد ندیم کے جیتنے کے بعد کہ ہمارے پاکستان میں کہ جو یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ اب فروغ پا جائیں گی سپورٹس کی، تو ہو سکتا ہے کہ سپورٹس کو اب فوکس لوگ کرنا شروع کریں گے اور اسپانسرشپ بھی دینا شروع کریں گے ان کو جنہیں جو اسٹرگل میں ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا، تو جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا، جو سارے چیمپئنز نے، سارے پلیئرز نے ایکسپیکٹ کیا تھا، ویسا کچھ نہیں ہوا۔ تو ہمیں اس چیز سے صرف گلہ ہے کہ گورنمنٹ اور اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں، جس طرح سے جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن سے ہم نے رابطہ کیا، انہوں نے سب سے پہلے تو یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں۔ سب اس طرح ہی مطلب موسٹلی اس طرح بیہیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اچانک جب ارشد ندیم والا سارا کچھ ہو جاتا ہے تو وہی کمپنیز، وہی لوگ، وہی ادارے وہاں پہ کروڑوں نچھاور کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک دوگلی پالیسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے ہم سب ایتھلیٹس کا، جتنے بھی پلیئرز ہیں، ان کا یہ پھر جو ہے نا مرال ڈاؤن ہونے کو شروع ہو جاتا ہے، تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے 3 ٹائم چیمپئن ہوں مارشل آرٹ کا، کراٹے، اور اس کے علاوہ پرائڈ آف پاکستان ہولڈر ہوں میں الحمدللہ، اور تمغہ شجاعت بھی مجھے مل چکا ہے، اور مری ریسکیو آپریشن کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں۔ تو اگر اتنا کچھ ہم جیسے لوگ کرنے کے باوجود بھی اگر خود ہی اپنی اون پہ سب کچھ کریں گے تو پھر بعد میں کریڈٹ لینے والے جو آ جاتے ہیں اور ہزار وارث بننا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے کہ جب وہ خود انسان ایک سٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اس دور سے گزر رہا ہوتا ہے، ان چیزوں کو فیس کر رہا ہوتا ہے، ہرڈلز کو، تو پھر دفتروں میں بلا کے اس کو 4 گھنٹے 3 گھنٹے اس کو خوار کرنا اسپانسرشپ کے نام پہ، اور بعد میں اس کو پھر اسپانسر بھی نہ کرنا، تو اسپانسر ایک بھیک نہیں ہوتی، اسپانسر ایک کوئی تعاون نہیں ہوتا، یہ امداد نہیں ہوتی، بلکہ ایک 2 وے بزنس ہوتا ہے کہ جو ایک سپورٹس پرسن کو دیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں اس کو بالکل برعکس سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے جیسے کہ اسے کوئی سپورٹس پرسنس کو جیسے کوئی امداد دی جا رہی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پوری دنیا میں سپورٹس کی قدر ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں صرف موقع دیکھ کے صرف عزت کی جاتی ہے کہ اگر اس نے کچھ کر لیا تو اس کی عزت کریں، ورنہ عزت نہ کریں۔ تو یہ فیکٹر جو ہے یہ بہت ایک طریق ایک چیز ہے جو ہمیں دیکھنی چاہیے، جبکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہاں پہ۔ ہمارے اس ماؤنٹ اولمپس کے جو ہماری پوری ٹیم کا جو ایکسپینس ہے وہ 3.2 ملین سم تھنگ ہے، تو ہم نے تو ڈیمانڈ ہی صرف پر پرسن ہی کی کہ ہمیں ایک پرسن کو بھی اگر یہ کر دیں، کمپنیز کر دیں یا گورنمنٹ کر دے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے وزیر اعظم کے لیے یا چیف منسٹر کے لیے، تو یہ کوئی چیزوں میں سے کوئی منع نہیں رکھتی۔ لیکن جب پاکستان کا نام آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ مطلب اس چیز میں سپورٹ کریں، لیکن جب بھی ہم رابطہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے کسی آفیشیل سے، تو جواب میں یہ آتا ہے کہ فنڈز نہیں ہیں۔ تو اگر فنڈز ہی نہیں ہیں تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا بھی کوئی مستقبل ہو سکتا پاکستان میں۔ سپورٹس پرسن تو میں اسکولنگ سے کر رہا ہوں، اس کے بعد جاب ہو گئی، اس کے بعد پھر جیسا کہ جاب ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں چلتی رہیں، اور پھر ملکہ پربت سر کی ایز اے فرسٹ پاکستانی سولجر کے طور پہ آرمی کی طرف سے، تو وہ بھی الحمدللہ اس کا بھی جو ریکارڈ ہے وہ میرے پاس ہی ہے۔ ہم تو ابھی تک دیکھیں جتنی بھی چیزیں فیس کر رہے ہیں، ہرڈلز اور ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ابھی بھی یوتھ کو یہی پیغام دیں گے کہ ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ اس طرف سپورٹس کی طرف آئیں بجائے کہ آپ انڈور ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں، تو آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں، تو بہتر ہے کہ آنے والے وقت میں اگر ہم سب مل کے اگر آواز اٹھا رہے ہیں تو اس کا کوئی مثبت جو ہے ایک جو پہلو ایک چیز ایک سامنے آ جائے تو ان کے لیے بھی دروازے کھل جائیں۔